میں سے اکثر لوگ اپنی قسمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کیا وہ ہمارے نصیب میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے سائن ملیں گے کہ آپ خود جان لیں گے کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے۔ جب تم مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات اور تمہاری قسمت بدلتی ہیں۔ اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ جان رکھو تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو انسان کے بہترین حالات کو بدترین میں بدل دے، وہ چاہے تو برے سے برے حالات سے بحیریت گزار کر بہترین حالات پر پہنچا دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور جب تم شدت غم کی حالت میں بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے تو بتاؤ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ بہت جلد تمہیں وہ سب عطا کرنے والا ہے جس کے لیے تم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو کیسے اللہ نے اسباب بنا دیے ان کے کنویں سے باہر نکلنے کے۔ تو اگر آج تم کسی پریشانی میں ہو اور صبر اور دعا کا سہارا لیے ہو تو جان لو تمہارے لیے بھی ان قریب اللہ ایسے اسباب بنا دے گا کہ تم اپنی منزل تک خود پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر کچھ ایسا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں، اسے بھی تمہاری تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اندھیرے چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ جب امید اللہ پاک سے لگائی ہو تو اجالے ہو ہی جاتے ہیں، اور جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے؟ یقیناً رب العزت ہے۔ تو وہ ذات بار بار قرآن میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف دو ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر دیتا ہے۔ تمہارا یہ یقین ہی تمہیں کن سے روشناس کروائے گا کہ میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم موضوع تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ رب العزت کو کب تک مناتے ہو۔ بے شک وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے،
تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا؟ جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے، اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دھنگ رہ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیا کن تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار رستے کا منظر پیش کرتے ہیں، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں بیٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو جان لو یہ بھی تو ایک اشارہ ہی ہے نا تمہارے لیے، کہ ایک دن اللہ تمہاری بھی قسمت ایسے ہی بدل دے گا، تمہارے لیے بھی ایک دن ایسے ہی معجزے کر دے گا۔ تو بس، تو کیا یہ اشارے کافی نہیں تمہارے لیے کہ وہ رب تمہاری بھی قسمت بدلنے کا اختیار رکھتا ہے؟ میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو؟ جو خزاں کے پاس سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے اور پھر چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے، مگر پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ رب العزت ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں، جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے؟ وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا، تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو۔ جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے، تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ دو جہانوں سے آگے بھی اگر 100 جہاں ہوتے تو تب بھی ان میں نہ سما پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ تم اللہ رب العزت کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔